اور اس وقت آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اللہ کھلی ہیں، کاروبار زندگی چل رہا ہے، مال روڈ کے اوپر ٹریفک رواں دواں ہے۔ اپوزیشن نے جلسہ کرنے کی جو کوشش کی ہے، جب بندے اکٹھے نہیں ہوئے تو ان کے لیڈران نے جو کرپشن کی اپنی فائلیں اٹھا کر پریس کانفرنسز میں بیٹھ کر بڑکے مار رہے ہیں، وہ اپنی کرپشن کی فائلوں کے نیچے انشاءاللہ تعالی خود ہی دفن ہو جائیں گے۔ ایک بات پاکستان تحریک انصاف یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کریں، ہم خوش آمدید کہیں گے، لیکن اگر آپ ملک کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ آپ کس چیز کا یوم سیاہ منانا چاہ رہے ہیں؟ کہ پرائم منسٹر پاکستان کا دورہ امریکہ کامیاب ہوا، اس چیز کا یوم سیاہ، یا اس عالمی لیڈر نے پاکستان کی عوام کا جو موقف ہے اس کو پوری دنیا کے اندر اور پاکستانی قوم کی جو دہشت گردی کے دوران جو قربانیاں پوری دنیا کے اندر اس کو بتایا، اس چیز کا یوم سیاہ منانا ہے؟ آپ کو تو یوم سیاہ اس وقت منانا چاہیے تھا کہ جب آپ کے لیڈر نے راتوں رات انڈیا کے پرائم منسٹر کو، جس نے کشمیر کے اندر اور گجرات کے اندر جو مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اس کو اپنے گھر اپنی شادیوں پر بلایا اور بلا کر انڈیا کے جو بڑے بزنس مین تھے ان کو پیغام دیا گیا کہ میرے بیٹے آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس وقت یوم سیاہ منانا چاہیے تھا۔ میرے لیڈر نے اگر پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا تو اپنے ہمسایہ دوست ممالک جو خلیجی ممالک ہیں ان کے پاس ہم گئے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیڈر کی کریڈیبلٹی کے اوپر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور وہ پاکستانی مدد کو دوڑے۔ آپ کے لیڈر کے اوپر پہلے بھی کرپشن کا داغ تھا، ہے، اور اس کے اوپر عدالت نے اپنی مہر ثبت کر دی ہے کہ وہ کرپٹ لیڈر ہیں۔ آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی بیٹھ کر ایک دوسرے کی تعریفیں کریں۔ پچھلے 1 سال پہلے الیکشن کی تقاریریں نکال کر دیکھیں اور سنیں اور ان کے چہرے ان کو دکھائیں کہ ان کے چہرے کس طرح کے تھے۔ کوئی کہتا تھا میں پیٹ پھاڑ دوں گا، کوئی کہتا تھا کہ جناب میاں صاحب آپ نے ملک کی اکانومی کا خانہ خراب کر دیا ہے۔ وہ تقریریں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ریجیکٹڈ اینڈ ڈیفیکٹڈ دونوں کا اتحاد 0/0 ہے۔ عوام نے آج ان کے احتجاج کی کال مسترد کر دی اور عمران خان کے ساتھ یوم تشکر کے طور پر ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر پاکستان نے پوری دنیا کے اندر ایک عالمی لیڈر کے طور پر پاکستان کا نہ صرف قد بڑھایا ہے بلکہ پاکستانی قوم کا ایک جو نیریٹو تھا وہ بیان کیا ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہم ہاتھ پھیلانے نہیں آئے، ہم برابری کی سطح پر آپ کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں۔ یہی پوری قوم نے اس بنیاد پر پرائم منسٹر پاکستان کو ووٹ دیے تھے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو منفی ہتھ کنڈوں کی سیاست کر رہی ہے، آج چند کرسیاں ان سے نہیں بھری جا رہی۔ اگر آپ کے پاس بندے نہیں آ رہے تو آپ مجھے بتائیں۔ میں لاہور کا ایک چھوٹا سا ایم پی اے ہوں،
میں انشاءاللہ آپ کے پاس بندے بھیج دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ کرپشن کے خلاف احتجاجی ریلی نکالے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ اپنے لیڈر کی کرپشنوں کو بچانے کے لیے بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان بدل چکا ہے، اب یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے جو پاکستان آپ سوچا کرتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عوام کو شعور دیا، پاکستانی عوام کو شعور دیا، اور جو ہم اپنے احتجاج کے دوران کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی قیادت جو پچھلی ہے اس نے ملک لوٹا ہے، عدالتوں نے ثابت کر دیا کہ عمران خان بات ٹھیک کرتے تھے۔ ان سب کے کیسز کسی کا نیب میں ہے، کسی کا اینٹی کرپشن میں ہے۔ ہم اداروں کی سورنیرٹی پر، اس کی مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں اور ان اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے ہم ان کی طرح اداروں کو استعمال نہیں کریں گے۔ دوسری بات، جب ہم کبھی احتجاج کیا کرتے تھے اس وقت آپ چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ لوگ پولیس گردی کیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں پولیس بھیجا کرتے تھے۔ آج پاکستانی قوم نے یکسر آپ کے نیریٹو کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے ساتھ کھڑی ہے کہ جس کسی نے بھی اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کا احتساب ہوگا، بلا تمیز ہوگا۔ جو دو نہیں ایک پاکستان کی بات ہم کرتے رہے ہیں، ہم اس منزل کی طرف گامزن ہیں۔ انشاءاللہ وہ منزل قریب ہے۔ معاشی مشکلات ہیں لیکن ڈٹ کا مقابلہ کریں گے۔ اپنی فیملی کو امریکہ کے دورے کے دوران پچھلے جو خادم اعظم صاحب تھے لے کر گئے، اور وہاں سے جو امداد لائی گئی 9 ارب روپے کی، اس کا آج تک کوئی حساب نہیں ہوا۔ وہ پیسے کدھر گئے؟ ابھی بہت سے کیسز ہیں، آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ سارے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف، بجائے اس کے کہ اپنے کرپشن کی صفائی پیش کریں، جو گند اچھال رہے ہیں اس گند کے نیچے اور اس کرپشن کے نیچے ان کے تابوت کے اندر، سیاسی تابوت کے اندر کیل جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ٹھونک دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں ایک تو بات کہتا ہوں جی، میں ایک دو باتیں اس میں، اور میاں صاحب نے ویسے تو ہر چیز کور کر دی، ایک دو چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں کہ آپ کو ماضی میں جو حکومتیں تھیں وہ نظر آتی تھیں، جیسے میاں صاحب نے کہا کہ وہ پولیس گردی کرتی تھیں، لوگوں کو اٹھاتی تھی، مار داڑ کرتی تھی، اور وہ کنٹینرز لگاتی تھی، آپ کے سامنے سب کچھ نظر آتا تھا۔ انہوں نے اپنے ایم پی اے سے پیسے مانگے، انہوں نے اپنے لیڈران سے پیسے مانگے، جن میں سے چند نے ہمیں بتایا، میرے سے 3 کی بات ہوئی جنہوں نے انکار کر دیا پیسے دینے سے، جلسہ کرنے کے لیے پیسے مانگے گئے تھے۔ پھر مریم صاحبہ نے کل ایک جعلی، کیونکہ وہ ڈیڈ بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہے اور کاغذات جعلی بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہے، اگر وہ، کیونکہ اب وہ مجرم تو ہیں، ان کی 7 سال کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے، ان کی سزا معطل ہوئی ہے لیکن کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے قانونی طور پر، تو وہ ایک مجرم ہے مریم صاحبہ آج بھی، تو وہ کوئی الیکشن لڑ نہیں سکتی۔ تو میرا خیال ہے اگر جعل سازی کے مقدمہ ڈاکومنٹ بنانے کی سروسز آفر کریں تو یہ ایک اچھا ذریعہ روزگار چل سکے گا، لوگوں سے پیسے مانگنے کی بجائے جو جلسے کے لیے کل مانگے گئے۔ پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جعلی قسم کا بنا کے ایک خط کہ گجرانوالہ کی پولیس لوگوں سے ایفیڈیوٹ سائن کرا رہی ہے کہ وہ کل جلسے میں شامل نہیں ہوں گے۔
میں حیران ہوں کہ ان کو ان کے چچا نے بتایا نہیں کہ یہ کیا کیا کرتے تھے, یا ان کے والد نے بتایا نہیں. آپ کے تو گھر کی کھیتی ہے یہ, آپ کو تو خود پتا ہونا چاہیے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ ایفیڈیوٹ سائن نہیں کراتی, بندے کو اٹھا کے اندر دیتی ہے. تو اگر پنجاب پولیس نے روکنا ہوتا تو ایفیڈیوٹ تو پنجاب پولیس نے آپ سے سائن نہیں کرانے تھے, آپ کے لوگوں کو اٹھا کے اندر دینا تھا جو آپ کیا کرتے تھے. لیکن یہ بدلا ہوا پاکستان ہے, اس کے پرائم منسٹر عمران خان ہے اور صوبے میں اس کے چیف منسٹر عثمان بزدار ہیں. ان دونوں شخصیات کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے پہ یقین نہیں رکھتے. اسی لیے آپ کے تمام لیڈران جو ہیں آج ہر شہر میں ایک چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر رہے ہیں. کوئی کوئٹہ پہنچا ہوا ہے, کوئی پشاور پہنچا ہوا ہے. پشاور میں ہماری 2/3 میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ ہے, آپ کی شاید کوئی اکا دکا سیٹ ہوگی. اس کے باوجود آپ کو وہاں بھی بات کرنے کا موقع ملا ہے. اور بات کون کر رہے ہیں؟ وہ جو یہاں پر ارسطو ہیں اس ملک نے جن کو عزت دی, فیڈرل منسٹر بنایا, جو اپنے نام کے ساتھ PhD ہونے کے بغیر پروفیسر بھی لکھتے ہیں, اور وہ یہاں پہ اتنا غصے والا منہ بنا کے, ان کو کسی نے بتا دیا ہوا ہے کہ غصے والا منہ معتبر ہوتا ہے, وہ اتنا ہر ٹائم غصے والا منہ بنا کے بات کرتے ہیں. لیکن UAE میں فیڈرل منسٹر ہونے کے باوجود مبینہ طور پر ایک اقامے پہ وہ چوکیداری کی جاب کرتے رہے. تو یہ بے شرم لوگ ہیں. میں سوری یہ بے شرمی کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, لیکن ایسے شخص کے لیے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں بتائیے, کہ جو یہاں فیڈرل منسٹر ہوں اور ایک اور ملک میں جا کے اقامے پہ چوکیداری کی نوکری کر رہے ہوں, اور یہاں پر یہ ہمیں ڈیموکریسی کے بھاشن دیتے ہیں جو انہیں نہیں دینے چاہیے. میاں صاحب کی کل بھی تمام تاجران سے بات ہوئی, تاجران کی بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ساتھ بات ہوتی ہے ٹیکس سے ریلیٹڈ. تمام تاجران نے خود سے کہا کہ ہم کسی سٹرائک کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہم پرامن طور پر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہائی کورٹ میں ایک ریٹ بھی ہوئی جس میں مال روڈ کے تاجران نے کہا کہ ہماری دکانوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. ہائی کورٹ نے 2011 میں ایک فیصلہ کیا تھا, اور ہائی کورٹ کے آپ ریمارکس دیکھ لیجئے معزز عدالت کے دوبارہ, جو یہ کرنا چاہتے تھے. آپ ابھی جو فیصل چوک ہے اس میں دیکھ لیں, ان کے کسی ورکر نے ان کی کال جو ہے وہ نہیں سنی, بری طرح سے ان کی کال جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. اب یہ کوئی نہ کوئی جھوٹ اور تراشیں گے. تو بنیادی طور پر احتساب ہونا ہے, اور جو پرائم منسٹر اس ٹائم دورہ کر کے آئے ہیں, جس میں اب اور تو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ کرپشن کی جو ان کی کیمپین ہے وہ درست ہے, اور ہی ول بی سکسیسفل بگ ٹائم, اور ضرورت پڑی تو میں خود کیمپین کروں گا. تو اب تو عالمی پذیرائی بھی مل رہی ہے, کیونکہ چور بھی تو یہ عالمی لیول کے تھے نا, ادھر کی چوری کر کے ادھر لے کے جاتے تھے, ادھر کی ادھر لے کے جاتے تھے, تو پوری دنیا کو ان کی چوری کا پتہ ہے. تو یہ آپ سے گزارش کرنی تھی. سوالات ہیں صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت نے موچٹ کندھے استعمال کرنا شروع کر دیے, کارکنوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے, ٹرانسپورٹرز کو روکا جا رہا ہے, اس کے باوجود بھی ہم ہر صورت میں مار روڈ پر جلسہ کریں گے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو یہ بھی مریم نواز کے خلاف FIR ہوئی ہے اور وہ کھلے عام گئی ہے, آدمی کو کوئٹہ گئی ہے, تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, یا پنجاب پولیس اس کے گھر گئی ہے, اسے پکڑنے کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی آپ دیکھیں جو بھی آپ نے بات فرمائی ہے, جب اپوزیشن کے پاس بندے اکٹھے نہیں ہو سک رہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عوام نے ان کا نیریٹو بلڈوز کر دیا, عوام نے ان کے نیریٹو کو رد کر دیا ہے. عوام باشعور ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اپنی اولادوں کو نوازنے کے لیے پاکستان سے پیسے باہر بھیجے ہیں, اور باہر سے پیسے دوبارہ ٹی کر کے پاکستان میں بھیجے ہیں. عوام سمجھ چکی ہے, ان کا اصلی مکروہ چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے. لہذا کسیانی بلی کھمبا نوچے کا جو مقولہ ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے ان پر فٹ بیٹھتا ہے. اور پنجابی میں ایک بات کہی جاتی ہے, آپ اٹھیا نہ جائے تو فٹے منہ گوڈیاں دا. جب بندے اکٹھے نہیں ہو رہے تو پھر الزام حکومت پر ڈالا جا رہا ہے. میں آج بھی آپ کے کیمرے کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ ایک منسٹر اور ایک ایڈوائزر صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے جلسہ کرنا ہے ناصر باغ کے اندر, ان کو کرسیاں ہم خود لگا دیتے ہیں, سٹیج بنا دیتے ہیں, ساؤنڈ سسٹم دے دیتے ہیں,
ट्रांसपोर्ट दे देते हैं, बंदे ये पूरे कर लें, नहीं होते तो मुझे बता दें, मैं 5 मिनट की कॉल पर इंशाल्लाह इतने बंदे इनको जरूर दिखा दूंगा, एक सियासी वर्कर होने के नाते, कि इन्हें पता चल जाएगा कि मेरे नैरेटिव में और इनके नैरेटिव को किसने कबूल किया है। जो आपने बात फरमाई है FIR के हवाले से, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अदारे उनके साथ उस चीज को देखेंगे कि किसने आइन तोड़ा है, किसने कानून तोड़ा है, उसके मुताबिक उनके साथ देखा जाएगा। मियां साहब ये बताइएगा कि इत्तलात आ रही थी जैसे कि इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों से AC की सहूलत वापस ले ली जाएगी जेल में, तो क्या पंजाब में कोलकाता जेल में ऐसे अहकाम दे दिए गए हैं कि नवाज शरीफ से एक कंडीशन की और उससे जेल की सहूलत वापस ले ली जाए? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ख्वाब पाकिस्तानी कौम को दिया था, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपना स्लोगन बनाया, तो आज वो स्लोगन अमली तौर पर पूरा करना है। वो हम हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि हमने वादा किया था सबके साथ इंसाफ होगा तो एक तराजू में होगा, कोई इंसाफ से बड़ा नहीं है, नोबडी इज अबव द लॉ। हर किसी को अगर कोई कैद है जेल के अंदर, तो जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक उसके साथ सलूक होना चाहिए। आपने पहले अवाम का पैसा खाया, अपने जाती उमरा की घर की जाती दीवार के ऊपर 35 करोड़ रुपए की दीवार करवाई, आज आप वजीर आजम नहीं हैं, 35 करोड़ अवाम का लगा है। 15 करोड़ के आपने कैमरे लगाए, आज आप वजीर आजम नहीं हैं। 15 करोड़ रुपए की वहां पर लाइटें लगी, आज आप वजीर आजम नहीं हैं। 2900 वहां पर पुलिस मुलाजमीन दिन रात आपकी खिदमत के लिए आगे पीछे रहे, अवाम के अरबों रुपया सालाना उस पर खर्च हुआ। आपके जाती किचन तक का इंतजामात अवाम के टैक्स मनी से किया जाता रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने नैरेटिव को सच साबित करें कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। और हर कैदी के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर 20-20 डॉक्टर का पूरा वहां पर एक मिनी हॉस्पिटल बैठाकर उन डॉक्टर्स की तमाम हॉस्पिटलों से 1-1, 2-2 डॉक्टर निकालकर वहां पर बैठाए गए हैं। और इमरजेंसी के अंदर हमें जो डॉक्टरों की कमी आती है वो साहब बहादुर के लिए नहीं रखी जा सकती। इंसाफ होगा और इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा। बिठा दी वहाँ पे, ये सारी जो सहूलियात दे रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी तो पंजाब हुकूमत पे आ रही है। पंजाब हुकूमत की किस वजह तनकीद कर रही है इनसे? इसलिए कि मरियम सफदर अवान साहिबा झूठे ट्वीट के साथ अवाम को गुमराह करने की कोशिश हमेशा रोजाना की सतह पर करती रहती हैं कि मेरे वाले साहब को खाना सही नहीं मिल रहा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने पिछले दिनों उसकी डिटेल जारी की कि 3 वक्त कौन कौन सा खाना आता है जो आम आदमी नहीं खा सकता, एक सेहतमंद आदमी भी नहीं खा सकता, वो खाने पक के जाते रहे हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया है। मैं पहले भी असेंबली में कहता रहा, जब अपोजिशन में था मेरे कायद भी कहते रहे इमरान खान साहब कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। लिहाजा हर कैदी के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक होगा। वहाँ पे उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन अभी जो मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो रैली निकलेगी मजंग से गंगाराम चौक पर आकर जलसा किया जाएगा, वहाँ पे आप इजाज़त दे रहे हैं कि या वहाँ भी रोका जाएगा और सामने हॉस्पिटल भी? इंतज़ामिया ने
ان کی لوکل قیادت کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہوئے انہیں جلسہ گاہ کے لیے جگہ دینے کی آفر کی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ناصر باغ کے اندر بندے اکٹھے نہیں کر سکتے. ٹریفک کو روک کر، پرائی گاڑیوں کو روک کر، آگے پیچھے دو اپنی پارٹیوں کے جھنڈے لگا کر ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے بندے اکٹھے کر لیے ہیں تاکہ ٹریفک جیم ہو جائے، لوگ مصیبت میں چلے جائیں اور لوگوں کی مصیبت کے اوپر ہم سیاست کر لیں. میں سیاسی ورکر ہوں، میں سارے معاملات سمجھتا ہوں. اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے وہ یہ عمل کرنا جا رہے ہیں جس کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی. یہ سب یہ کمائی کا کیا فیملی کا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر کیا وہ خود ساری فیملی ایک پیج پہ ہے؟ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ آپس میں توڑ پھوڑ کا شکار ہے، سارے ایک پیج پر نہیں ہیں. مریم صاحبہ کا نیریٹو دوسرا ہے، چچا کا دوسرا ہے، بھتیجے کا دوسرا ہے، بھائیوں کا اور ہے، دماد کا اور ہے، سمدی کا اور ہے، ابا جی کا اور ہے. سب کے نیریٹو یہ ہیں کہ ساڈی جان چھڑ دیو، سانو معافی دے دیو، سانو این آر او دے دیو. یہ ان کے نیریٹو ہیں. یہ آہستہ آہستہ عوام کے سامنے آئیں گے. ان کی نون لیگ کی ہمیشہ سے ایک عادت رہی ہے، پہلے یہ اٹھ کر کسی کا گریبان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب نہیں پکڑا جاتا پھر پاؤں پکڑتے ہیں. یہ ہمیشہ سے نیریٹو رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ سے ان کی سیاست اسی بنیاد پر آگے گئی. شکریہ. تھینک یو. لاہور میں صوبائی وزیر اطلاعات میاں اسلام اقبال ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ آج تمام مارکیٹس کھلی، کاروبار چل رہا ہے، اپوزیشن سے بندے اکٹھے نہیں ہوئے ہیں. اپوزیشن کس چیز کا یوم سیاہ منانا چاہ رہی ہے؟